نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص محسن انسانیت رحمت للعالمین امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد 30ویں پارے سے ایک سورہ جو چھوٹی سورہ ہے اس کی تلاوت کی گئی ہے. جس کے اندر 8 آیات ہیں. اس صورت
کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ تکاثر، زیادتی، اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، لوگو تمہیں زیادتی کی چاہت نے، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز کی زیادتی؟ اولاد کی، زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی، بڑے سے بڑے بنگلے میں رہنے کی، بڑی سے بڑی گاڑی میں چلنے کی، مہنگی سے مہنگی، یعنی صرف جو دنیا کمانے کی چاہت ہے، بس دنیا ہمیں فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، ہماری اولاد بھی اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد بھی دے دے، ہماری اولاد بھی ہائی فائی ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں، صرف دولت، ہائے دولت، ہائے دولت، ہائے دولت، اور اسی میں زندگی کٹ رہی ہے ہماری اولاد، صرف دولت دولت دولت، ہر انسان صرف کمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اسی دولت کمانے کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، اسی میں موت کا فرشتہ بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں زیادتی کی چاہت نے، مال کی کثرت نے، مال کی زیادہ چاہت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، مال و اولاد کی چکر میں اللہ کو بھول بیٹھے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہا ایمان والو، اے میرے ایمان والو بندو، اے ایمان لانے والے بندو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں یہ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، کہیں یہ مال اور اولاد کی چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تم نے ایسا کیا، یعنی مال و اولاد کی چکر میں اگر تم اللہ کو بھول گئے، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا۔ الہاکم التکاثر، ایمان والو، زیادتی کی چاہت نے، مال کی چاہت نے، مال کی زیادتی نے، کہ زیادہ مال مل جائے، زیادہ دولت مل جائے، ہم فلاں سے آگے بڑھ جائیں، فلاں کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے تو میرے پاس کروڑ کی ہونی چاہیے۔ اس زیادتی نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، تم اللہ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اسی غفلت کی حالت میں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ یہ اللہ نے فرمایا اس صورت کے اندر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، اسی غفلت کی حالت میں تم قبرستان جا پہنچے، موت کا فرشتہ آیا، روح پرواز ہو گئی، اور تم شہر خاموشہ میں جا کر تمہیں لیٹنا پڑا۔ وہ شہر خاموشہ، وہ شہر، وہ جگہ، وہ خاموش جگہ جہاں پر صرف اور صرف آپ کا جو نیک عمل ہوگا وہی ساتھی ہوگا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آج تک کسی باپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بیٹے کے قبر میں بھی لیٹوں گا، یا کسی بیٹے ہی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے باپ کی قبر میں بھی لیٹوں گا۔ کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں
غافل کر دیا تم قبرستان جا پہنچے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ انتقال ہوا، اربوں پتی ہے اس کا باپ، لیکن جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کا جسم، آپ کی باڈی وہ اس پر بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ کتنی بھی دولت ہو، کتنے بھی بڑے بنگلے میں رہتا ہو، بس لوگوں سے کہا جاتا ہے کفن کا انتظام کرو، قبر کے کھودنے والے کی تلاش کرو اور اعلان کرو لوگوں سے فلاں وقت جنازہ لے جایا جائے۔ کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تیرے ماں باپ، تیری بہن و بھائی تجھ کو پل بھر میں بھلا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ تیرے مرنے سے یہ بوجھ سبھی پر بھاری، جلدی لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے؟ تیرے دوست و احباب و اقارب تیرے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ یہ دوست و احباب یہ جب سنیں گے کہ ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا، آئیں گے، آنکھوں سے تھوڑا آنسو جاری ہوگا، آنسو ٹپکیں گے، وہ بھی کہیں گے جلد سے جلد جنازے کا لے جانے کا انتظام کرو۔ لے گئے اور مٹی دیا، اس کے بعد بھول گئے، پھر محفلیں دوسرے دوستوں کے ساتھ سج رہی۔ تو یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال اور اولاد کی زیادتی نے، یعنی اس کی کثرت چاہت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کہا جو شخص قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، یہ دنیا بڑی فریبی ہے، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے۔ اس دنیا کے چکر میں، اس دنیا سے جس نے بھی زیادہ لو لگایا ہے، جس نے بھی زیادہ محبت کی ہے، تاریخ ہے اس کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اب دنیا نہ کمائے، شام کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اللہ دے گا، سبحان اللہ۔ نہیں، اللہ نے بھی حکم دیا کہ جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، لیکن وہ اس طرح روزی روٹی میں نہ لگ جاؤ کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ اکبر کی آواز آئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ کہیں ایسا بھی نہ ہو، ورنہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کہا جب جمعہ کا وقت ہو جائے، جمعہ کی اذان دے دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب جمعہ کا وقت ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑ پڑو، یعنی کاروبار کو بند کر دو، مسجد میں چلے جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کاروبار کو بند کر دو، اس لیے کہ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد اگر تم کاروبار کرو گے تو کاروبار تمہارا حلال نہیں، وہ حرام ہوگا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے لوگو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ختم ہو گئی، جاؤ
مسجد میں بیٹھو نہیں، ایسا نہیں کہ تم صرف الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، مسجد سے بھاگو، نکلو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو ہمیں روزی تلاش کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، لیکن اتنا زیادہ ہم دنیا کمانے کی چکر میں ہم اور آپ نہ لگ جائیں کہ آخرت تباہ ہو جائے۔ اور یہ مسجدیں گواہی دے رہی ہیں، یہ مسجدیں گواہی دے رہی ہیں کہ ہم اور آپ صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے مسجدیں خالی ہیں، ویران۔ آج دنیا کے عوض، دنیا کے بدلے میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ عرض من الدنیا، کہ دنیا کے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ کیا مطلب؟ تھوڑی سی قیمت 1500 کمانے کے لیے جھوٹ بول کر کما لے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ آج وہ چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے، یہ دنیا کی محبت ہے، یہ مال زیادہ کمانے کی چاہت نے ہمیں یہ سب غافل کیا ہے کہ ہم اللہ کو بھی نہیں ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے اور آپ کے دل میں نہیں۔ آج نوجوان جو نئی نسل ہے، چاہے لڑکیوں کی ہو چاہے لڑکوں کی ہو، تباہی کے دہانے پر، فحاشی، بے-حیائی، عریانی ان کے اندر پائی جاتی ہے، نشہ خوری ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، اس لیے کہ ہم خود اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر رکھا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہا ہرگز نہیں، تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہا کہ ہرگز نہیں، تم جان لو گے، یعنی تمہیں معلوم یہ ہو جائے گا کہ جو مال کی کثرت نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رکھا تھا، یہ صحیح نہیں تھا۔ ثم کلا سوف کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اگر تم اس چیز کو یقین کے ساتھ تمہیں جان لو، یعنی تمہیں علم ہو جائے، یعنی تم جو دنیا کی چاہت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل رکھا ہے، دنیا کی محبت میں تم غرق ہو، اللہ کو بھول بیٹھے ہو، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے، تمہیں علم ہو جائے کہ یہ چیز ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، تو پھر تم دنیا کی محبت کو بھول جاؤ گے، لیکن یہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے۔ علم الیقین، میرے بھائیوں، آج یقین ہی کی کمی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں دنیا آج میرے سامنے ہے، دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہی، اور اسی خوبصورتی نے، اسی دنیا کی زینت نے ہم کو اور آپ کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، ہم آخرت کو بھول بیٹھے۔ ہمارے اسلاف کس طرح تھے؟ ایک واقعہ بتا کہ سالم ابن عبداللہ کا، سالم ابن عبداللہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ کس کے لڑکے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، سالم ابن عبداللہ۔ ان کے دور میں بادشاہ تھا ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک بادشاہ تھا۔ ہشام ابن عبد الملک کی ملاقات سالم ابن عبداللہ سے ہوتی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ ہشام ابن عبد الملک وقت کا بادشاہ ہے، اس نے دیکھا کہ ان کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں۔ سالم یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کے امیر المومنین کے پوتے ہیں۔ ہشام ابن عبد الملک سے ملاقات ہوتی ہے،
ہشام ابن عبد الملک نے کہا سالم فصلی حاجتن، بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے، میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں۔ ہشام ابن عبد الملک نے کہا تم امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے، تمہاری حالت یہ کیسی ہے؟ سالم ابن عبداللہ نے جواب دیا، کہا کہ اے ہشام، مجھے اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر میں آپ سے کوئی ضرورت بتاؤں، مجھے شرم آ رہی ہے اس بات کو لے کر۔ ہشام ابن عبد الملک بھی شرمندہ ہوا، چلا آیا۔ باہر ایک دن ملاقات ہوتی ہے سالم سے۔ ہشام نے کہا ہے سالم، یہ تو اللہ کا گھر نہیں، یہاں بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے، کتنے روپے کی ضرورت ہے، کتنے رقم کی ضرورت ہے، میں تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک وقت کا بادشاہ اگر کسی سے آج ملاقات ہو جائے، ایک چھوٹے موٹے کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو جاتی تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھ رہا ہے بتاؤ ضرورت کیا ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں۔ تب سالم ابن عبداللہ نے کہا ما سالت الدنیا من یملکها فکیف اسالها من لا یملکها۔ یہ الفاظ یاد رکھیے۔ سالم نے کہا اے ہشام، میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی، دنیا کا سوال میں نے اس سے بھی نہیں کیا کبھی جو اس دنیا کا مالک ہے۔ اے ہشام، تو اس دنیا کا مالک نہیں ہے، آج بادشاہ ہے، کل مر جائے گا، تیری جگہ پہ کوئی دوسرا آ جائے گا۔ اے ہشام، میں دنیا کا سوال تجھ سے کیسے کروں، میں نے دنیا کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے۔ میں نے کبھی بھی ہاتھ اٹھایا تو میں نے اللہ سے دعا کیا کہ ہماری آخرت سنور جائے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ ہشام ابن عبد الملک شرمندہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے کیسے لوگ تھے اور ہم اور آپ کہاں کھڑے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم واقعی تمہیں علم ہو جائے، اگر تم جان لو اس بات کو، جو تم کام کر رہے ہو دنیا کی چکر میں بھاگ رہے ہو، تو تم دنیا کی چکر میں نہیں بھاگو گے، بلکہ تم اللہ کو بھی یاد کرو گے، اللہ کے سامنے بھی سر جھکاؤ گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور کہا کہ تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ ٹھیک ہے، یہ کام جو تم کر رہے ہو نا، اللہ کی یاد سے غافل ہو، بھاگ رہے ہو، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ ہم رہیں گے، عیش و آرام ہم کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لیکن اس جہنم کو ضرور دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، اللہ نے فرمایا کہ پھر تم جہنم کو دیکھ لو گے، اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْجَحِيمِ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یعنی ایک مرتبہ دور سے دیکھنا ہوگا جہنم کو، ایک مرتبہ دور سے دیکھو گے، اور آپ کو آپ اپنے قریب سے بھی دیکھ لو گے، اپنی آنکھ سے بھی جہنم کو دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جہنم کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جہنم کو یاد کیا، جہنم کی آگ کو یاد کیا، تو آپ نے اپنی نظریں پیچھی کر لی، پھر آپ نے یاد کیا، پھر آپ نے پیچھے کر لی، پھر آپ نے یاد کیا، ایسا لگا کہ آپ جہنم کی آگ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اتقوا النار، کہا کہ تم لوگ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک آدھا حصہ ہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اگر زیادہ طاقت نہیں ہے تو کھجور کا آدھا حصہ بھی صدقہ کرنے کی طاقت ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچاؤ۔ اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، پیارے رسول نے کہا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دوسروں کو ایک اچھا کلمہ کہہ کر، ایک اچھی بات بتا کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ
بہت ہی جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، وسعت مسیرہ، اور رہنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب آپ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد دعا پڑھتے تو کیا پڑھتے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اس میں تذکرہ کرتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم سے، جہنم کی آگ سے بھی اللہ سے پناہ مانگتے، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھی بات، ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے واحد ذریعہ وہ اعمال صالحہ ہے، وہ نیکی ہے، اور سب سے بڑی نیکی دولت ہے، توحید، ایمان، اور اس کے بعد ساتھ میں اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے، جنت میں داخلہ ہمارا اور آپ کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی کہا تھا رضی اللہ عنہا سے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئتی انی لاملک من اللہ شیئا۔ اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تو اس دنیا سے بغیر کوئی نیک عمل کیے ہوئے چلی گئی تو تیرا باپ محمد الرسول اللہ بھی قیامت کے دن تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ سلینی من مالی ما شئتی، میری لخت جگر، اس دنیا میں میرے پاس جو بھی ہے، جو بھی طاقت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی چیز ہے مجھ سے تو لے لے، تو میری لخت جگر ہے، لیکن انی لاملک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، کام نہیں آ سکوں گا۔ محمد الرسول اللہ یہ نصیحت کر رہے اپنی لخت جگر کو کہ بغیر اگر نیک اعمال کیے چلی گئی تو میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا؟ نبی کی لخت جگر۔ آج تو کہا جا رہا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، چکر لگا لو، فلاں کے مرید ہو جاؤ، ان سے یہ کام کر لو، ان سے مرید ہو جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عوام الناس کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ نے آخری آیت کے اندر کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہا یاد رکھو ایمان والو، تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بضرور اللہ سوال کرے گا۔ کتنی نعمتیں ہیں، ہم اللہ سوال کا جواب دینا کہ ہم نے شکریہ ادا کیا تھا کہ نہیں اللہ کا، کہیں یہ نعمتیں پا کر ہم نے ناشکری تو نہیں کی۔ نعمتیں، کتنی نعمتیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ٹھنڈا پانی، یہ زمین، یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ اور نعمتوں کی شکر گزاری صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوگا۔ ہاں الحمدللہ آپ کھائیں پیئیں، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف یہ بھی ہے، لیکن اللہ کے سامنے اگر ہم سر نہیں جھکاتے ہیں، 5 وقت ہم نمازیں نہیں ادا کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ نعمتیں دی، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ ہم نے یہ نعمتیں دی تھی، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، ہاتھ پیر جسم ساری چیزیں، تم نے کس طرح ہمارا شکریہ کیا؟ ہمارے سامنے تم جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، دل، ساری چیزیں جتنی ہیں، کون کون سی، اسی لیے اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے سامنے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ بے شمار نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ ابھی 1.5-2 سال پہلے سعودی عرب کے اندر ایک بوڑھے شخص 70 یا 75 سال کا تھا، اس کا ہارٹ سرجری تھا، دل کا کچھ مسئلہ تھا، اس کا آپریشن ہوا، اور وہ 1-2 دن 3 دن جو بھی تھا، اس کا 8 لاکھ کا بل آیا۔ تو بل دیکھ کر جب بل اس کے سامنے پیش کیا تو وہ بہت رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کیا پیسے کی کمی ہے، کچھ دقت ہے آپ کو، آپ اتنا رو رہے ہیں بل دیکھ کر؟ کہا نہیں۔ کہا بل تو میں اس سے زیادہ بھی ادا کر سکتا ہوں، آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ 70-75 سال کی زندگی گزر گئی، اللہ کی آکسیجن کو استعمال کرتا رہا، آج 24 گھنٹے 48 گھنٹے آج تم نے آکسیجن دی ہے، اور 8 لاکھ روپے کا بل آیا ہے۔ اللہ نے 70 سال زندگی تھی، فری میں ہم نے اللہ کی آکسیجن کو استعمال کیا،
اور ہم نے اس کا شکریہ ادا صحیح طریقے سے ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اس بات پر رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں بڑی قیمتی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔